अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबर कदार से मुखातिब है। खबर है और ये खबर कश्मीर के हवाले से है और ये खबर इंतहाई परेशान कुन और अफसोसनाक खबर है। बल्कि अब यूं कह सकते हैं कि कश्मीर के ऊपर हमला है और ये बड़ा खुलकर कश्मीर के ऊपर हमला किया गया है। इंडियन सुप्रीम कोर्ट कमजोर पड़ी है, बल्कि लेट गई है और लेट कर उन्होंने मोदी की बदमाशी को लीगल करार दिया है, एक लीगल कवर उसे दे दिया है, बल्कि सलूट ठोका है मोदी को कि आपने जो किया है कश्मीर के अंदर बिल्कुल ठीक किया है। मोटा मोटा खुलासा मैं आपके सामने रख देता हूं। इंडियन सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, कश्मीर की जो खुसूसी हैसियत मोदी ने खत्म की थी जोर जबरदस्ती और बदमाशी से, 23 पटिशंस इंडियन सुप्रीम कोर्ट में गई और उन्होंने चैलेंज किया कि मोदी ने गलत किया है, ये बैनुल अक़वामी कवानीन के खिलाफ है, ये इंसानी हुकूक के खिलाफ है, ये कश्मीरियों का जो हक है उसके खिलाफ है, लिहाजा इसे नल एंड वॉइड करार दें। लेकिन इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने उस तमाम तर पटिशंस को उठाकर रद्दी की टोकरी में फेंका है और उन्होंने कहा कि मोदी ने जो किया है वो बिल्कुल ठीक किया है। तो इंडियन सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया है। ये क्यों इंडियन सुप्रीम कोर्ट कमजोर पड़ी है, इसके ऊपर पाकिस्तान बोला है, पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने क्या कहा है, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने क्या कहा है, वो आपके सामने रख देते हैं। लेकिन इसके ऊपर मोदी भी बोला है, नरेंद्र मोदी एक दफा फिर इसके ऊपर बोला है। मोदी ने उर्दू में ट्वीट किया है, उर्दू में उसने इसलिए ट्वीट किया है कि मैं और आप अंग्रेजी नहीं समझते, उर्दू समझते हैं, लिहाजा उर्दू में उसने हमें दो तीन चीजें चार चीजें बता दी हैं, वो आपके सामने रखेंगे। लेकिन उससे भी पहले सिरिल अल्मेडा प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट है, इनका ट्वीट आया है और ये ट्वीट सिर्फ 4 अल्फाज है, द कश्मीर इशू इज डेड। सिरिल अल्मेडा ये कह रहा है, प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट, कश्मीर इशू इज डेड, कश्मीर इशू मर चुका है, कश्मीर इशू खत्म हो चुका है, कश्मीर इशू का गला घोंट दिया गया है और कश्मीर इशू को कत्ल कर दिया गया है। सिरिल अल्मेडा का जब मैंने ट्वीट पढ़ा तो मैंने पीछे मुड़ के देखा कि मेरा एक वज़ीर आज़म है अनवारुल हक साहब, एनकेशन के पहनता है, शर्ट के बटन खोलता है, बड़ा अच्छा दिखता है, बड़ा अच्छा बोलता है, बड़ा ऊंचा बोलता है, बल्कि जब मैं या गरीब लोग वहां के एहतजाज करते हैं बिजली के बिल्स के ऊपर तो डंडा उठाकर लाठी उठाकर बैत भी मारता है, ठीक ठाक पुलिस से फेंटे भी लगवा लेता है, नौजवानों को गिरफ्तार भी करवा सकता है, तंबू खड़वा लेता है अगर कोई एहतजाज करे तो यकीनी तौर पर मेरा वज़ीर आज़म साहब अंडरटेकर है, उसके अंदर जान है, उसके अंदर दम है, मेरे जैसे बंदे को कुटवा सकता है। तो लिहाजा उन्होंने कुछ ना कुछ तो किया होगा, फोन शून खड़काए होंगे आगे पीछे, चाइना, यूरोपीय यूनियन, अमेरिका कोई आगे पीछे रोला डाला होगा, एक डिप्लोमेटिक क्राइसिस उसने क्रिएट किया होगा, एहतजाज किया होगा, कोई बैनुल अक़वामी प्रोटेस्ट किया होगा। तो उन्होंने जो किया था वो आपके सामने रख देते हैं। फिर मेरी नजर गई कि सरदार मसूद खान साहब, सरदार साहब हमारे साबिक प्रेसिडेंट, सरदार साहब बड़ी तगड़ी शख्सियत, बहुत बड़े बड़े सरदार हमारे, अमेरिका के अंदर आजकल सफीर हैं, अमेरिका के अंदर बैठे हुए। मैंने कहा यकीनी तौर पर इन्होंने और कुछ ना भी किया हो, इन्होंने खिड़की से छलांग जरूर नीचे मारी होगी ताकि रोला पड़े। उन्होंने क्या किया है वो भी आपके सामने रख देते हैं। लेकिन यकीन माने कि मेरी जो नजरें थी वो उसे भी ढूंढ रही थी, आजाद कश्मीर के साबिक वजीर आजम साहब को, जो पार्लियामेंट के अंदर रोते थे, जनाब फारूक हैदर साहब, और रोकर ये कहते थे कि तुमने डॉलर चूपने, कश्मीर की माएं बहनें हमारा इंतजार कर रही हैं, कभी इधर आंसू, कभी उधर आंसू, कभी इसके सामने आंसू, कभी उसके सामने आंसू, और आंसू की लड़ी परोते थे और फकी देते थे हमें, रो रो कर हमें भी रुलाते थे। आज उनके आंसू कितने निकले, यानी कितनी बड़ी बेवकूफ हमें सबको बनाया जाता था। तो कि दुनिया इस तरह से काम नहीं करती, दुनिया रोने से, धोने से, चीखने से, पुकारने से दुनिया नहीं चलती। दुनिया के डायनामिक्स बदल गए, वर्ल्ड ऑर्डर बहुत ज्यादा चेंज हो चुका है, दुनिया अलग तरीके से सोचती है, अलग तरीके से समझती है, और बहुत सारे मसाइल बड़े अलग तरीके से हल किए जाते हैं, वो भी आपको बताते हैं। लेकिन जो हमारे वजीर आजम साहब अनवारुल हक साहब, हमारे अंडरटेकर मजबूत वजीर आजम साहब, जो कुटवाते हैं लोगों को बिजली के बिल्स के ऊपर, उनकी जो स्टेटमेंट आई है वो स्टेटमेंट बड़ी फनी स्टेटमेंट है। तकरीबन 3 कोई उसके पैराग्राफ है, मैंने गूगल किया और ढूंढने से बड़ी मुश्किल से एक आधे पाकिस्तान की अखबार में छपी हुई है, वो मैंने देखी है। 3 जो पैराग्राफ है, उन 3 पैराग्राफ में एक तो अनवारुल हक साहब ये कहते हैं कि ये कश्मीरियों का कत्ल है, कश्मीरियों के जो आईनी हुकूक हैं उनका कत्ल किया गया है, इंडियन सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है। लेकिन उसी फैसले के अंदर 3 दफा, उस स्टेटमेंट के अंदर 3 दफा वो ये कहते हैं कि हमें पहले से पता था, हमें पहले से पता था इंडियन सुप्रीम कोर्ट यही फैसला देगी, हमें पहले से पता था कि कश्मीरियों से उनका हक छीना जाएगा, हमें पहले से पता था कि यही फैसला आना है। यानी तो अगर पहले से अगर आपको पता था, आपने किया क्या है जनाब? नया सूट पहनने के अलावा, कपड़े इस्त्री करवाने के अलावा, शेव शू करवाकर फ्रेश होने के अलावा आपने किया क्या है? आपको तो रोला डालना चाहिए था, आपको तो बैनुल अक़वामी तौर पर आज चीखना चाहिए था। लेकिन आज एक चीज समझ आई है कि आपके किधर हैं वो लीगल विजिट्स, आपके लीगल माइंड्स किधर हैं, आपके वो जो लीगल ओपिनियन देने वाले लोग हैं, जो आपने टीम बनानी चाहिए थी, एक कमेटी बनानी चाहिए थी, वो लीगल माइंड्स किधर हैं जो आज बैनुल अक़वामी अंग्रेजी चैनल्स के ऊपर बैठे, अल जजीरा पर बैठे, CNN पे बैठे, आज इंटरनेशनल न्यूज चैनल्स पर बैठे और ये जो कोर्ट का फैसला है इंडियन सुप्रीम कोर्ट का, इसके ऊपर बातचीत करें, इसके जो लीगल लैक्यूनास है, लीगल खामियां हैं, उन्हें हाईलाइट करें और दुनिया को बताएं कि जनाब ये क्या इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, उसे फाड़ कर फेंकें, को कापियां फाड़ें, को रोला डालें, को अंग्रेजी में अंग्रेजी झाड़े, हमें पता चले। किधर है आपके साफी, किधर है आपके जर्नलिस्ट जो आज बैनुल अक़वामी टीवी चैनल्स पर बैठे, जो आज अंग्रेजी और उर्दू में विलॉग करें, जो रोला डालें, जो बातचीत करें? किधर हैं? किधर हैं आपके PhDs, किधर हैं आपकी लॉबीज, किधर है आपका ओवरसीज डायस्पोरा, किधर हैं आपके कश्मीरीज जो आज अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर के बाहर और बैनुल अक़वामी तौर पर आवाज उठाएं, रोला डालें, क्राइसिस क्रिएट करें? आपने कुछ भी नहीं किया, आपने सिर्फ अवाम को बेवकूफ बनाया है
اور آپ نے صرف عوام کو کشمیر بیچا ہے، اور یہ چیز پاکستان میں بھی ہوئی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو پی ایچ ڈیز پروڈیوس کرنا یا جرنلسٹ پروڈیوس کرنا یا پھر ایسے کمیٹی اور ایسے لیگل مائنڈز اور لیگل وزٹ پروڈیوس کرنا کہ جن کی کمیٹیز بنی ہوں جو بین الاقوامی طور پر کشمیری ایشو کے اوپر بات چیت کریں، یہ تو بہت دور کی بات، آپ تو سڑکیں نہیں دے سکتے لوگوں کو، آپ تو لوگوں کے چہروں کے اوپر غربت نظر آتی ہے، آپ نے تو بھوک ننگ انہیں دی ہوئی ہے، آپ نے تو سوچ سمجھ کر پالیسی کے تحت، ایک پالیسی کے تحت، باقاعدہ تھنک ٹینک کی پالیسی کے تحت آپ نے تو انہیں غریب رکھا ہوا ہے، آپ نے تو انہیں پسماندہ رکھا ہوا ہے، آپ نے تو انہیں ان کی ذہنیت کو مار دیا، آپ نے تو ان کے شعور کو مار دیا، آپ نے تو ان کے جو سوچنے کی صلاحیت ہے اسے ختم کر دیا ہے۔ تو آپ نے یہ کدھر سوچنا تھا؟ آپ نے آج بھی بیوقوف بنانا ہے، آپ نے آج بھی رونا دھونا کرنا ہے، آپ نے آج بھی کہنا ہے جی یہ کر دیا انڈیا نے، وہ کر دیا، وہ کر دیا، وہ ٹھیک کیا ہے مودی نے، بدماش ہے اور بدماشی چلتا ہے دنیا بھر میں، کیونکہ وہ جو بدماشی کر رہا ہے نا، اس سے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا اس سے کچھ دن پہلے کہ مودی نے کینیڈا کے اندر سکھ کو مروا دیا۔ کینیڈا نے جب رولا ڈالا تو مودی نے کہا نہیں جی، اسے آنکھیں دکھا کر کہا پیچھے ہٹو، پیچھے جاؤ جناب، پیچھے جاؤ، یہ انڈیا چینج ہو چکا ہے۔ انڈیا امریکہ کے اندر ایک سکھ کو مروا رہی تھی، پلاٹ کر رہی تھی، اور باقاعدہ سے جو امریکہ کی انٹیلیجنس ہے انہوں نے مودی کو پکڑا کہ جناب یہ انڈین خفیہ ادارے وہاں پر بندے کو مروا رہے تھے، اور اس کے اوپر انڈیا نے ابھی بھی امریکہ کے ساتھ نیگوشیٹ کر رہا ہے، لیکن اپر اینڈ سے آ رہا ہے، اوپر سے آ رہا ہے۔ آپ کے پاس کیا ہے؟ آپ کے پاس کیا ہے؟ دنیا سوچتی ڈیفرنٹ ہے جی، دنیا آج پروڈکٹ کو دیکھتی ہے، دنیا آج پڑھے لکھے لوگوں کو دیکھتی ہے، دنیا دیکھتی ہے کہ آپ کی پیداوار کیا ہے، آپ کا سرمایہ کیا ہے، آپ نے دنیا میں کنٹریبیوٹ کیا ہے، آپ نے دنیا کو کیا دیا ہے، آپ کی سے کتنی ہے، آپ کی آواز کتنی ہے، آپ کا سوشل میڈیا کتنا وائبرنٹ ہے، آپ کا میڈیا کتنا وائبرنٹ ہے۔ وزیر اعظم صاحب، آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، آپ کے پاس 4 اکاؤنٹس نہیں ہے جو ٹویٹ کر کے کم از کم ٹرینڈ بنا سکے، آپ کے پاس 150 بندہ نہیں ہے جو انگریزی میں ٹویٹ کر سکے، آپ کے پاس 200 بندہ نہیں ہے جو آج اس کے اوپر کوئی ایڈیٹوریلز یا پھر جو کالمز ہوتے ہیں یا پھر مختلف چیزیں کر سکے، آپ کے پاس ٹک ٹاکرز نہیں ہیں جو کم از کم اس کے اوپر کوئی رولا ڈالیں یا کوئی اس کے اوپر احتجاج کریں، آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، آپ نے چیزیں فارغ کروا دی ہیں، اور آپ نے کشمیر کو بھی جو آپ کی پالیسیز ہیں ان کی وجہ سے آپ فارغ کروا دیں گے، لیکن کشمیر کی عوام ظاہر کھڑی ہے، اور سیریل المیڈا یہ کہتا ہے کشمیری ایشو از ڈیڈ، کشمیر ایشو ڈیڈ نہیں ہوا، یہ کبھی بھی ڈیڈ نہیں ہو سکتا جب تک آخری کشمیری بھی باقی ہے، اور یہ کبھی بھی ڈیڈ نہیں ہوگا، کیونکہ کشمیری ابھی تک تو خیر وہ اپنے چھوٹے چھوٹے معاملات کے اندر الجھے ہوئے ہیں، لیکن وہ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں گے، اور جب وہ انڈرسٹینڈ کر جائیں گے تو اس ایشو کو کبھی بھی مرنے نہیں دیں گے۔ اب وہ جو فیصلہ ہے وہ آپ کو سنا دیتے ہیں۔ انڈین سپریم کورٹ کا جی فیصلہ آیا ہے، 5 رکنی بینچ تھا جی، چیف جسٹس انڈین سپریم کورٹ کے وہ اس کو ہیڈ کر رہے تھے، 23 پٹیشنز انڈین سپریم کورٹ میں یہ دائر کروائی گئی تھی، اور جناب یہ آرٹیکل 370 کشمیر کی خصوصی حیثیت کو جو ختم کیا گیا تھا اس کو باقاعدہ سے چیلنج کیا گیا تھا۔ 16 ورکنگ ڈیز انڈین سپریم کورٹ نے لیے ہیں، اور 5 سپٹمبر 2023 کو انہوں نے یہ فیصلہ محفوظ کیا تھا، اور آج یہ انہوں نے فیصلہ سنایا ہے، اور انہوں نے بڑا کھل کر یہ کہا ہے کہ جناب جو 23 کی 23 پٹیشن تھی انہیں اٹھا کر انہوں نے باہر پھینک دیا ہے، انہیں مسترد کر دیا ہے، انہیں نپٹا دیا ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ مودی نے جو کچھ کیا ہے بالکل ٹھیک کیا ہے، اور آرٹیکل 370 کی جو ابروگیشن ہوئی ہے بالکل ٹھیک ہوئی ہے، اس میں کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اس کے اوپر جو پاکستان کے اندر بہت سارے آرٹیکل یا چیزیں آئی ہیں، پاکستان کے اندر نہیں ہے لیکن انڈیا کا ہی ایک اخبار ہے دی وائر، انہوں نے اس کے اوپر سوالات اٹھا دیے، اور 3 سے 4 اہم ترین سوالات ہیں جو انہوں نے اٹھائے ہیں۔ ایک تو انہوں نے انڈین سپریم کورٹ کے فیصلے کے اندر یہ اٹھایا ہے کہ انڈین سپریم کورٹ یہ لکھ رہا ہے کہ ہر فیصلہ جو حکومت یا پریزیڈنٹ کرتی ہے اسے سپریم کورٹ میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا، یعنی کہ یہ پہلی دفعہ یہ انپریسیڈنٹڈ ہے، یہ غیر معمولی ہے کہ انڈین سپریم کورٹ یہ کہہ رہا ہے، انڈین سپریم کورٹ کے معزز ججز یہ کہہ رہے ہیں، جناب وہ معزز تو کیا ہیں، وہ تو آپ کہہ سکتے ہیں بہروپیے ہیں، وہ بہروپیے یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ بہروپیے اس لیے ہیں چونکہ وہ باہر سے جج لگتے ہیں، باہر سے وہ منصف بنے ہوئے ہیں، لیکن اندر سے وہ آر ایس ایس کے ہیں، وہ مودی کی نظریات رکھنے والے ہیں، وہ بھی بدماشی ہیں، جس طرح مودی بدماش ہے، یہ اسی طرح کی ذہنیت ہے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہر فیصلہ جو حکومت کرے یا پریزیڈنٹ کرے اسے سپریم کورٹ میں، عدالت میں، یعنی رول آف لا میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا، تو یہ غیر معمولی ہے جو کہ انہوں نے سٹیٹمنٹ دی ہے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں جو دوائر نے سوال اٹھایا دوسرا کہ جب مودی نے کشمیر یعنی جو ایبروگیٹ کیا تھا آرٹیکل 370 کو، اس سے 1 سال پہلے تک کشمیر کی اسمبلی تحلیل تھی، وہاں پر کوئی حکومت نہیں تھی، بلکہ وہاں پر ایک گورنر راج تھا، اور اس دوران جو لیگل ویکیوم بنا ہوا تھا، جو لیگل ایک ویکیوم تھا وہاں پر، اس لیگل ویکیوم کا فائدہ اٹھاتے ہوئے، اس لیگل جو بہت ساری خامیاں تھیں ان کا فائدہ اٹھاتے ہوئے انڈین پریزیڈنٹ نے بنیادی طور پر وہاں کے آرٹیکل 370 کو ایبروگیٹ کیا ہے۔ یہ انڈین کانسٹیٹیوشن کے بھی خلاف ہے کہ جب وہاں پر حکومت ہی نہیں ہے، وہاں پر کوئی اتھارٹی ہی نہیں ہے، وہاں پر کوئی ایگزیکٹو ہی نہیں ہے، تو آپ یہ فیصلہ نہیں کر سکتے تھے۔ پھر انہوں نے اپنے فیصلے میں یہ بھی لکھا ہے، انڈین سپریم کورٹ یہ لکھ رہا ہے کہ سپٹمبر 2024 میں فوری طور پر کشمیر کے اندر انتخابات کروائے جائیں۔ اب یہ معاملہ الیکشن کمیشن آف انڈیا کا ہے، یعنی الیکشن کمیشن آف انڈیا یہ بنیادی طور پر فیصلہ کرتا ہے کہ آپ نے
کب انتخابات کروانے؟ انڈیا کے اندر مئی میں انتخابات ہو رہے ہیں، لیکن کشمیر کے حوالے سے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے سپٹمبر میں جا کر انتخابات کروانا ہے. تو کیوں کروانا ہے یہ ابھی تک سمجھ سے باہر ہے. مودی ٹویٹ کر رہے ہیں، مودی نے اردو میں ٹویٹ کیا ہے. مودی لکھتا ہے دفعہ 370 ختم کرنے سے متعلق سپریم کورٹ کا آج کا فیصلہ تاریخی ہے. مودی اردو میں لکھ رہا ہے اور اس میں 5 اگست 2019 کو بھارت کی پارلیمنٹ کی طرف سے کیے گئے فیصلے کو آئینی طور پر برقرار رکھا گیا ہے، یعنی کہ لیگل کور مودی کہہ رہا ہے کہ دے دیا گیا ہے. یہ جموں کشمیر اور لداخ میں ہمارے بہن بھائیوں کے لیے امید، ترقی اور اتحاد کا اعلامیہ ہے. عدالت نے اپنی تمام تر عقل و دانش کے ساتھ اتحاد کے جذبے کی حفاظت کی ہے. جیسے ہم بھارتی شہری انتہائی عزیز رکھتے ہیں اور ایسے ہی ہم وہاں کے معاملات کو بھی ہم عزیز رکھیں گے. اور ایک بڑی زبردست عزیز حفاظت دوسرے تیسرے، یعنی کہ کوئی اردو والا بندہ اس نے بٹھا کر اس نے ٹائپ کروایا ہے تاکہ اردو میں لوگوں کو سمجھ آئے. پاکستان فارن آفس بولا ہے جی، پاکستان فارن آفس یہ کہتا ہے کہ پاکستان کیٹاگورکلی rejects the judgment announced by the Supreme Court of India on the status of Indian occupied Jammu and Kashmir کہ پاکستان اسے ریجیکٹ کرتا ہے. پاکستان کے ریجیکٹ کرنے سے فرق پڑتا ہے، یہ سوال اپنی جگہ پر موجود ہے. جموں اینڈ کشمیر is an internationally recognized dispute which remains on the agenda of United Nations Security Council for over 2 decades. یہ مذاق کر رہے ہیں، یہ یقین کریں یہ مذاق کر رہے ہیں یا انہوں نے پہلے سے لکھ کر رکھی ہوئی ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ جموں اینڈ کشمیر ایک انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ ڈسپیوٹ ہے، یعنی کہ بین الاقوامی ایک تنازعہ ہے، اور which remains on the agenda of United Nations Security Council کہ اقوام متحدہ کی جو سیکیورٹی کاؤنسل ہے وہاں پر 7 decades یعنی کوئی 70 سالوں سے وہاں پر پڑا ہوا ہے. اقوام متحدہ کی اسی سیکیورٹی کاؤنسل کے اندر فلسطین کے حوالے سے جو بھی ابھی قراردادیں جاتی ہیں انہیں ویٹو کر کے باہر پھینک دیا جاتا ہے. وہاں پر بندے مارے جا رہے ہیں، قتل عام ہو رہا ہے، اور اقوام متحدہ کی جو سیکیورٹی کاؤنسل ہے اس کے اوپر کچھ نہیں کر پا رہی. یہ وہی اقوام متحدہ ہے جس کے بارے میں ڈاکٹر علامہ محمد اقبال صاحب نے کہا تھا کہ اس کی جو پیرنٹ آرگنائزیشن ہے لیگ آف نیشن کے، جناب یہ کفن چوروں کی محفل ہے. تو یہ مذاق ہے، یہ ٹھٹھا ہے. سیکیورٹی کاؤنسل آپ کو کچھ نہیں دے گی بلکہ آپ لوگوں کو بیچ سکتے ہیں، صرف اقوام متحدہ کے نام پر آپ یہاں پر خریداری کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ آپ کچھ نہیں کر سکتے. ایک اور اس ساری چیز میں لکھا گیا ہے The Indian Supreme Court verdicts failed to recognize the internationally recognized dispute nature of the Jammu and Kashmir. It further fails to cater to the aspirations of the Kashmiri people. یعنی یہ بھی مذاق ہے کہ یہ کشمیریوں کی امنگوں کے خلاف ہے. بھائی خیال رکھیے گا جی اپنا. اللہ حافظ.